کیا اول فول بول رہی ہو؟ کیا دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ وہ دیکھو آ گئی جاریہ۔ وہ جلدی سے اپنی پیاری دوست کے پاس جاتی ہے اور گلے ملتی ہے۔ مناہل کی بچی، تم سے تو میں بعد میں پوچھوں گی۔ سب جلدی سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کالج کی طرف سنی کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ جاریہ، وہاں پہنچتے ہی مجھے کال کرنا اور تینوں ساتھ ساتھ رہنا۔ جی ٹھیک ہے بھائی، چلو اب جاؤ۔ نادیہ اور مناہل جلدی سے کار سے اترتی ہیں جبکہ جاریہ ویسے کی ویسی بیٹھتی ہے۔ جاریہ، بھائی مجھے نہیں جانا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے خدشات بتا رہی تھی۔ کیا کسی نے پھر سے دھمکایا ہے؟ نہیں بھائی، بس میں نہیں جانا چاہتی۔ جاریہ، تم ٹرپ پر جا رہی ہو، اگر تم نہیں گئی تو تمہاری سہیلیاں بھی نہیں جائیں گی اور تمہاری بھابھی تو تمہارا جینا حرام کر دے گی۔ جاریہ رونا بھول کر لفظ بھابھی پر سنی کی طرف دیکھتی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ بھابھی؟ ہاں مناہل، تمہاری ہونے والی بھابھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بھائی مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ ویسے یہ سرپرائز تمہیں ٹرپ سے واپسی پر ملنا تھا، مگر تمہیں اداس دیکھ کر بتانا پڑا۔ کتنا مزہ آئے گا جب منو ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ جائے گی۔ تم خوش ہو جاریہ؟ جی بھائی، بہت 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 زیادہ خوش ہوں۔ کار سے نکلتے ہی جاریہ اپنے بھائی کے گلے لگتی ہے۔ اب بھی نہیں جانا کیا؟ دیکھو تمہاری بے وقوف بھابھی ہماری طرف ہی دیکھ رہی ہے۔ جاریہ ہنس کر اس طرف دیکھتی ہے اور پھر ان کی طرف اپنے قدم بڑھاتی ہے۔ اف جاریہ، اتنی دیر لگا دی، اب چلو، میم ڈانٹ رہی ہیں۔ اور ہم تینوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم سفر پر روانہ ہو جاتی ہیں۔ نادیہ جاریہ کو دیکھ رہی تھی اور جنات والی بات سوچ رہی تھی، جبکہ مناہل کو یہ دکھ کھائے جا رہا تھا کہ اب ساری زندگی سنی کی ڈانٹ سننی پڑے گی، مگر یہ بھی خوشی تھی کہ جاریہ کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارے گی۔ جاریہ کو بار بار جن ذات کی یاد آ رہی تھی، اس کے چہرے پر چھائی اداسی اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ اف، بس میں اس سے اور زیادہ خاموش نہیں رہ سکتی، ایسا لگ رہا ہے کسی آتماؤں کے ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ مناہل کے ڈرامے شروع ہو گئے تھے۔ دونوں ہنس کر اسے ایک ایک تھپڑ مارتی ہیں۔ بھابھی جی، اگر زیادہ بولنے کا دل کر رہا ہے تو بھائی سے بات کراؤں؟ اف جاریہ، کیا تمہیں پتا تھا اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ ایک منٹ رکو، کیا بات کر رہی ہو تم دونوں؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ نادیہ، تمہیں پتا ہے یہ میری بھابھی بننے والی ہے، اور ٹرپ سے ہم جیسے ہی واپس جائیں گے مناہل اور سنی بھائی کا نکاح ہوگا۔ سچ میں؟ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو، کتنا مزہ آئے گا، میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ نادیہ خوش ہو کر دونوں کے گلے لگتی ہے۔ ویسے مناہل، تمہیں سنی بھائی پسند تو ہے نا؟ جاریہ کو جو سنی کی کال آ رہی تھی وہ آن کر کے موبائل کا رخ مناہل کی طرف کرتی ہے۔ نہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت غصہ کرتے ہیں اور ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ کیا تھوڑے سے بھی اچھے نہیں لگتے؟ نادیہ پھر سے پوچھتی ہے۔ تم دونوں انہیں بتاؤ گی تو نہیں؟ وہ نام سر ہلاتی ہے۔ پھر سنو، جب وہ غصہ کرتے ہیں تو مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں، کیا بتاؤں، اور اتنے ہینڈسم ہیں کہ کیا بتاؤں، بالکل ہیرو لگتے ہیں۔ سنی اس کی گوہر افشانی سن کر ہنس رہا تھا۔ تو مطلب فیوچر میں غصہ کرنا پڑے گا؟ اچھا، ابھی تو تم انہیں ظالم کہہ رہی تھی، میں بتاؤں گی بھائی کو۔ ارے جاریہ، وہ تو میں مذاق کر رہی تھی، تم سیریس ہو گئیں؟ وہ بہت بہت اچھے لگتے ہیں، اب ٹھیک؟ کچھ نہیں بتاؤں گی میں بھائی کو، تم بھی یاد کرو گی بھابھی جی۔ تینوں کے کہے گونجتے ہیں۔ سنی بھی کال بند کرتا ہے۔ تمام اسٹوڈنٹس جیسے ہی نادرن ایریاز پہنچتے ہیں وہاں کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں۔ سب پہلے گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں، مگر ان کی میم منع کرتی ہیں کیونکہ شام ہو گئی تھی، تو سب کو ہوٹل میں رہنے کا حکم دیتی ہیں تاکہ سب فریش ہو جائیں، پھر کھانا کھا کر اچھی سی نیند لیں۔ اگلا دن کافی مصروف رہے گا۔ میم کے کام تو دیکھو، ابھی رات کے 8 بج رہے ہیں اور سونے کا کہہ دیا، اتنی جلدی کون سوتا ہے؟ ٹھیک ہے، سوچ لو، ہم سنی بھائی کو بتائیں گے کہ تم انہیں ظالم ہیرو کہتی ہو۔ جاریہ، اچھا رکو، آ رہی ہوں۔ وہ اپنے روم سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اور جب کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تو ہوٹل سے باہر نکلتی ہے۔ موبائل کی ٹارچ سے روشنی کر کے وہ تینوں باتیں بھی کرتی جا رہی تھیں، ساتھ ساتھ ارد گرد کے مناظر سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ سامنے ہی چھوٹا سا ہوٹل تھا، وہ تینوں وہاں جاتی ہیں تاکہ چائے پی کر سردی کی شدت کو کم کر سکیں۔
وہ جلدی سے ہوٹل جاتی ہیں کیونکہ جاریہ کا سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ برا حال تھا۔ جب سردی برداشت نہیں ہوتی تو کیوں مانی اس نادیہ کی بات؟ مناہل اس پر ڈبل کمبل ڈال رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کی کلاس بھی لے رہی تھی۔ نادیہ نے پہلی بار تو فرمائش کی تھی تو میں کیسے انکار کرتی؟ جاریہ سردی سے کانپ رہی تھی اور مناہل کو جواب بھی دے رہی تھی۔ اب تم نادیہ کچھ نہیں بولو گی؟ جاریہ صحیح کہہ رہی ہے، کیا پتہ یہ میری پہلی اور شاید آخری خواہش ہو۔ زندگی کا کیا پتہ، آج زندہ ہوں کل شاید تم دونوں کے ساتھ نہ ہوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہے اور پھر مسکراتی ہے، اور پھر تم دونوں کو میری اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ دونوں کے دل نادیہ کی بات سن کر دہل جاتے ہیں اور دونوں ہی اسے گلے لگاتی ہیں۔ اف یار چھوڑو بھی، میں نے تو ایسے ہی بات کہہ دی تھی، تم دونوں پیچھے ہٹو، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ تو تم نے ایسی بات ہی کیوں کی؟ اب دیکھو جاریہ بیچاری سردی بھول کر تمہاری بات پر اداس ہو گئی ہے۔ ہاں مناہل، میں بھی تو یہی چاہتی تھی، دیکھو کیسے جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سمپل سی تھیوری ہے، جب کسی انسان کا سردی سے برا حال ہو تو اس کے سامنے کوئی ایسی بات کرو کہ وہ صدمے میں چلا جائے، سردی کا احساس چٹکیوں میں غائب ہو جائے گا۔ اور یہ نادر تھیوری کس نے لکھی ہے؟ آف کورس میں نے۔ جاریہ اب اٹھ کر اس کے قریب ہوتی ہے۔ وہ اس کے اور مناہل کے خونخوار تیور دیکھ کر جلدی سے بیڈ سے اٹھتی ہے اور دروازے کی طرف بھاگتی ہے۔ چلو مناہل، اب ذرا اس کی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ اب کمرے کا حال یہ تھا، تینوں ہی ایک دوسرے پر تکیے سے حملہ کر رہی تھیں۔ بس اب میں تھک گئی ہوں۔ جاریہ بیڈ پر سوتی ہے، ساتھ وہ بھی لیٹ جاتی ہیں اور کچھ ہی دیر بعد نیند ان پر مہربان ہو جاتی ہے۔ اور دور کھڑی قسمت ان پر افسردہ سی ہنس رہی تھی۔ پورے 2 دن وہ آس پاس کے تمام وادیاں گھومتے ہیں اور جاریہ اپنی تمام تصویریں گھر والوں کو وقتاً فوقتاً بھیج رہی تھی، اور نادیہ اور مناہل بھی اپنے گھر والوں سے رابطے میں تھیں۔ جاریہ چلو اس سائڈ پر چلتے ہیں، مناہل تم بھی آؤ۔ وہ آ رہی تھی تبھی اس کے فون پر سنی کی کال آتی ہے۔ ہاں تم دونوں چلو، میں ذرا بات کر لوں۔ اوکے، آ جانا۔ جاریہ کو کچھ غلط احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی تیسرا بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ کل رات بھی اسے ایسا لگا تھا، مگر اس نے کسی کو نہیں بتایا، اور آج بھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ہیلو، آپ کون بول رہے ہیں؟ مجھے میری فیانسی سے بات کرنی ہے۔ جی سنی۔ مناہل، یہ تم بات کرتے ہوئے لفظوں کا قتل کیوں کر رہی ہو؟ وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، ویسے میری برائیاں کرتے ہوئے تو تمہاری زبان نہیں ہکلاتی۔ کیا مطلب؟ جاریہ کی بچی نے آپ کو بتا دیا؟ کیا بتا دیا؟ کچھ بھی تو نہیں، آپ بتائیں کیوں کال کی؟ اچھا، جاریہ سے بات کرنی ہے، میں ابھی بات کرواتی ہوں۔ مناہل، اب تو مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ اگر مجھے جاریہ سے بات کرنی ہوتی تو اس کے پاس موبائل ہے، اس لیے چپ چاپ جہاں کھڑی ہو وہیں کھڑی رہو۔ کیسی ہو؟ اور جاریہ کا اور اپنا خیال رکھ رہی ہو نا؟ جی۔ ویسے مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، اس لیے کال کی۔ اور ڈریس لینے جا رہی ہیں امی، تو تم سے اگر کلر کا پوچھیں تو انہیں گرے کلر کا کہنا، مگر مجھے تو یہ رنگ زہر لگتا ہے۔ کیا کہا؟ ایک بار پھر کہو۔ سنی کی چنگاڑتی ہوئی آواز سن کر وہ ڈر کر وضاحت دیتی ہے، کچھ بھی نہیں، جیسے آپ نے کہا میں ویسا ہی کہوں گی، آپ پلیز غصہ مت ہو۔ تبھی سے جاریہ کی چیخنے کی آواز آتی ہے۔ یہ جاریہ کی آواز ہے نا؟ مناہل، کیا ہوا ہے جاریہ کو؟ پتہ نہیں، میں دیکھتی ہوں۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتی ہے، جہاں وہ اونچے پہاڑ پر بیٹھی نیچے کی طرف دیکھ کر چلا رہی تھی، پلیز کوئی نادیہ کو بچاؤ۔ مناہل، وہ میں اسے روک بھی رہی تھی، مگر نادیہ نے میری بات نہیں مانی، اس کا پیر پھسلا اور وہ نیچے گر گئی۔ مناہل جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھتی ہے تو گہرائی دیکھ کر اس کا دل کانپ جاتا ہے، جبکہ کالج کی انتظامیہ اور آس پاس موجود لوگ اس لڑکی کو بچانے کی تک و دو میں لگ جاتے ہیں۔ کافی گھنٹے گزر جاتے ہیں، وہ دونوں روتے ہوئے بس نادیہ کے بچ جانے کی دعا مانگ رہی تھیں، اور پھر کچھ لوگ نادیہ کی ڈیڈ باڈی لے کر ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ جاریہ تو یہ سب برداشت نہیں کر سکتی اور وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔